الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته لطلب علم الدين فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جامعۃ الرفیق میں پہلی مرتبہ یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا ہے اور دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اتنا بڑا نظام ہمارے بھائی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو توفیق بخشی اور اپنے رفقا کو ساتھ لے کر یہ ادارہ، یہ گلشن قائم کیا ہے. اور یقینی بات ہے کہ اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد رفیق صاحب ہی کے ساتھ انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا اور انہی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے. اور ظاہری علامات تو قبولیت کی ماشاءاللہ نظر آ ہی رہی ہیں. ان کے والد محترم ہم سے بڑے تھے، پہلے تھے. ہمارے استاد محترم جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضروں کے شیوخ، ان کے ساتھ بھی وہ رہے. چھس کے علاقہ حضروں میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کے گاؤں میں جو ادارہ تھا، اس میں اسی نسبت سے ان کے ساتھ ایک نسبت کہ استادی شاگردی میں ہم شریک ہیں. اور یہی نسبتیں الحمدللہ اب بھی قائم ہیں. اساتذہ کی نسبت سے ہمارا جوڑ لگا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب بھی اس نسبت کو ہم عظیم اور مضبوط سمجھتے ہیں، اس لیے اسی کو قائم رکھا ہوا ہے. ادارہ ماشاءاللہ جیسے آپ کے سامنے ابھی کارکردگی، ایک نیا ولولہ، نیا انداز جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری دنیاوی علوم یا فنون کہہ دو، ان کو بھی یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ یہ یہاں پر جہاں بچوں کو قرآن کریم ناظرہ حفظ اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابتدائی جو سکول و کالج کا نظام ہے، اس کو بھی یہ ساتھ لے کر چلے ہیں اور ایک پورے نظم میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ سہولت اب مدرسے والوں نے ماشاءاللہ شروع کیا، بہت اچھی ہے. ضرورت ہے، دنیاوی چیزوں کی بھی ضرورت ہے اور دین کی بھی ضرورت ہے. دین تو اول ہے اور دنیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ضرورت اس کو بھی پورا کرنا ہے. ایک بات ضرور کہوں گا، دنیا والوں کی یہ نظر تھی اور ضرورت بھی ہے
کہ علماء بھی ایسے ہوں کہ جن کو دنیاوی علوم سے بھی واقفیت ہو، فنون سے، تجربات، اس میں شک نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر یہ کام بھی کر لیا جائے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک عالم کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ سائنسدان ہو، اچھی بات ہے، کوئی تضاد تو ہے نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی ترتیب یہ بھی بدل دی جائے نا، جہاں ادارے جو دینی ہیں ان کے لیے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے لوگوں نے، اور یہ بھی کہ اختیار کر لیں کہ ایک ڈاکٹر جہاں پر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کا عالم ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیرت طیبہ حدیث کا عالم ہو۔ تو ادھر اگر تضاد نہیں تو ادھر بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی پنجابی مانیا، پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ آئے دن یہ حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے کہ مدرسوں میں یہ ہونا چاہیے، ہمارے ماشاءاللہ حضرات علماء نے یہ کر دیا۔ اب ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ تمہارا ڈاکٹر بھی ہو تو کم از کم اس کو قرآن آنا چاہیے، تمہارا پروفیسر ہو تو کم از کم اس کو وضو کا طریقہ آنا چاہیے، جو قرآن نے بتایا، جو محمد مصطفیٰ نے بتایا، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مومن ہوں، مومن کس کو کہتے ہیں، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں محمد کا امتی بن کر خدمت خلق کے لیے اس کورس کو کر کے، اس ڈگری کو حاصل کر کے بیٹھا ہوں، اور یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ خدمت خلق کرنی ہے۔ اس خدمت خلق کا طریقہ اور اہمیت اس کو پتہ چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی سیرت سے پتہ چلے گی۔ الحمدللہ اس پر بڑی خوشی ہے، یہ ضرورت ہے، ہمارے دینی اداروں نے الحمدللہ یہ پوری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے جو ایک نظم بنا ہوا ہے کہ ہمارے اداروں میں وہی کچھ ہے جس کو وہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، وہی ہوں تو ادارے چلا رہے ہیں۔ 77 سال ہو گئے ہیں، اداروں میں بہتری نہیں آئی، عوام کو امن نہیں ملا۔ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اعلیٰ امریکہ سے، انگلینڈ سے، یورپ سے، وہ اعلیٰ تعلیم تھی، اس سے تو نظام ملک کا نہ سدھرا آج تک۔ جو بھی آیا ہے اس نے جس انداز کو بھی اختیار کیا ہے، عوام کے سامنے وہ چیزیں موجود ہے۔ 77 سال سے بگاڑ ہی آ رہا ہے، بد امنی آ رہی ہے، تو اس کی ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے اللہ کرے کہ جیسے یہاں سے اس طرح ایک عالم دین نکلے، اور ساتھ ساتھ ان کے کہنے کے مطابق بھی وہ بھی اس کے پاس تجربات موجود ہوں، اور اللہ کرے کہ ان اداروں پر بیٹھ کر اصلاح ہو جائے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نظام کو بنانے کے لیے ضرورت ہے، ورنہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس علم کے بغیر، اس دنیا کے علم کے بغیر نظام سدھر نہیں سکتا۔ اس سب علوم کا سربراہ علم جو ہے وہ علم دین ہے، اور اس کی مثال موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے۔ دور اول کی طرف چلے جاؤ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کس کالج سے، کس یونیورسٹی سے سائنس پڑھی تھی؟ کہاں سے انہوں نے انجینئرنگ سیکھی تھی؟ کہاں نے انہوں نے حکومت کا فلسفہ سیکھا تھا؟ وہ تو صفحہ پر ہی بیٹھ کر انہوں نے محمد مصطفیٰ سے قرآن سیکھا تھا، صفحہ پر بیٹھ کر انہوں نے خلافت کا نظام بھی سیکھا تھا، اور خلافت دنیا کو کر کے دکھائی کہ حکومت اس طرح ہوتی ہے۔ اور کیا اس وقت دفاعی نظام مضبوط نہیں تھا؟
جتنا دفاعی نظام صدیق اکبر کے دور میں کہ موقع کے اوپر دلیر سے دلیر شخص بھی، فاروق اعظم بھی یہ کہنے لگے تھے کہ یہ محاذ ہر طرف سے کھل گئے ہیں، صدیق سب کے مقابلے میں کیوں آتے ہو؟ سب کے مقابلے میں کیوں آتے ہو؟ تو کیا کہا تھا؟ جہاں سے بھی فتنہ اٹھے گا صدیق سب کے مقابلے میں آئے گا۔ یہ دفاعی ٹرینوں کو اس نے کہاں کی تھی؟ یہ جو ذہن بنا لیا گیا، میں تنقید نہیں کر رہا مولانا سلیم اللہ صاحب، بات ٹھیک ہے، لیکن یہی صرف ذہن کہ وہ ہوگا تو کچھ ہوگا نہیں، اپنے علم میں جو علم دین ہے جس کو علم کہتے ہیں اس میں مضبوطی ہوگی، اس کے لیے خالص بندوں کو بھی ضرورت ہے۔ جہاں یہ نظام ہے وہاں پر یہ بھی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو ادارے دیے ہیں، یہ ضرورت بھی پوری کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے خالص بھی ہونا چاہیے، خالص بھی، تاکہ دین کا مسئلہ آئے نا تو ایک عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پاس اس کا حل موجود ہو۔ اکری نہ ہوئے نا کم رل مل کے تھے صاحب، کم رل مل کے کرے، رلا ملا ہو جلے کم خراب ہو جانا، اس لیے خالص کو بھی سائڈ میں ضرور رکھنا ہے، اس کی بھی ضرورت پڑے گی ہمیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مراکز ہیں، یہ دین کے مراکز ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں اس ملک کے اندر ہمیں اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ اور اپنے اسلاف سے جو سلسلہ ملا ہے، ان اداروں کے ذریعے، اس قرآنی تعلیم کے ذریعے، جہاں پر ہمارے اداروں نے، جہاں پر ہمارے اسلاف نے امت مسلمہ کی انسانیت کی اصلاح ایمانیات کے لحاظ سے کی ہے، اعمال کے لحاظ سے کی ہے، عقائد اور اخلاق کے لحاظ سے کی ہے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ہمیں اس پر فخر ہے۔ انہی اداروں میں عقائد بھی بنتے ہیں جو بنیاد ہے، اور انہی اداروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کے ذریعے، قرآن کی روشنی کے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی روشنی کے ذریعے امت مسلمہ کو اچھے اعمال بھی، جن پر اللہ نے نجات کا مدار رکھا ہے، جن پر دنیا میں برکات کا حاصل ہونے کا مدار رکھ دیا ہے، وہ انہی جگہوں سے آپ کو تک پہنچتی ہیں، اور دنیا اسی پر الحمدللہ دنیا کے اندر بھی اچھائی پا رہی ہے، اور آخرت کی اچھائیاں تو اللہ نے مقدر ہی ایسے لوگوں کو بنا دی ہیں۔ یہاں سے ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ادارے بھی ایسے ہوں جہاں پر کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے حکومت کا، ان میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہاں لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو۔ لے کر مظلوم کو قتل کر کے بھی وہ کھلے عام پھرتا ہے، اس لیے کہ جو افسر اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو قانون جس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اس کو قرآن کے اوپر نظر نہیں، اس کو اپنے انجام کے اوپر نظر نہیں، اس کو آخرت کا پتہ نہیں، اس کو نظریے کا پتہ نہیں، اس لیے وہ تو دنیا کے اوپر پیڑا لگا ہوا ہے، اور دنیا کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رشوت آئے تو تب، کوئی مرتا ہے تو مرے، اس نے تو اپنا پیٹ بننا ہے۔ اگر یہ ایمانیات ان میں آ جائیں جو ایک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز ملی ہے، تو پھر ایسا حکومت کرنے والا ملے گا نا، جس کے پاس قرآن کے علوم ہوں گے، جس کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہوں گے۔ اللہ اکبر! جن علموں کے لیے رب کریم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا اور کہا، میرے سونیا اے ہر ویلے آکھیا کر رب زدنی علما، رب زدنی، وہ کون سا علم ہے جس کے ذریعے پھر آگے نبی علیہ السلام نے دوسروں تک پہنچایا؟ اس علم کا ہی تو یہ اثر تھا کہ ایک 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بیٹھ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے حکومت کے ایریے کے اندر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی۔ یہ کون سی کالج کا، کون سی یونیورسٹی سے فلسفہ پڑھا تھا؟ یہ تو صفہ کا شاگرد تھا، یہ قرآن کے علوم سے مزین تھا، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سیرت طیبہ کا
اپنے اوپر رنگ چڑھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اس کو یہ بھی تو احساس تھا کہ راتوں کے اندر بھی چکر لگا کر وہ بیوہ اور یتیموں اور غریب بچوں اور ان کی آہیں سن سن کر اپنے کندھے کے اوپر کیا آٹا وغیرہ اٹھا کر لے کر جا کر پہنچا نہیں رہا ہے۔ مثال تو لاؤ۔ یہ ہے مدرسہ جو ایسے افراد پیدا کرتا ہے، یہ ہے وہ علم جو ایسے افراد پیدا کرتا ہے کہ یہ واقعہ تو بیان کرتے ہوئے مزہ لیتے ہو، اللہ اللہ کہ جا رہا ہے اور خادم ہے، خادم نوکر ہے، باڈی گارڈ ہے، خدمتگار ہے، لیکن مساوات تو یہ بھی ہے کہ سواری کا حصہ جتنا اپنا ہے اتنا اس کا ہے۔ بچے نے فلسطین کے بارے میں بات کی ہے، آج دنیا فلسطین فلسطین کر رہی ہے، اس نام پر کیوں پھر چڑ لگتی ہے کہ جس نے ہی تو جس کے دبدبے اور جس کے اخلاق اور جس کے مساوات اور عدل کو دیکھ کر فلسطین کو اللہ نے فتح دے دی تھی۔ یہ مشہور واقعہ سنا ہے نا کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ کون آ رہا ہے، اب سواری پر بیٹھا ہوا خلیفہ وقت ہے یا نیچے چلنے والا ہے؟ اب چل رہا ہے لگام پکڑ کر، نکیل پکڑ کر، اور غلام جو ہے وہ سواری پر ہے۔ کیوں؟ نمبر اس کا ہے۔ آج میں اپنا کہتا ہوں، میں اس طرح نہیں کر سکتا، کہاں مطلب یہ ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک حاکم وقت ہے۔ تو بہرحال یہی دین ہے، یہی علم ہے اصل، جو علم انسان کو انسانیت پر لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ان اداروں کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ یہ سلسلے اور پھر قرآن پاک کے ساتھ، چونکہ میں چلو ان کے ساتھ ایک دوستی کی بنا پر مقرر حضرات، میرے بھائی مولانا سلمان صاحب ہمارا سفر تعلیمی ایک ساتھ گزرا ہے، ہم کلاس فیلور ہیں، یہ اچھا آپ کے سامنے بیان کریں گے، آپ کے علاقے کے ہیں اور زبان بھی آپ کی ماشاءاللہ اور بہترین مقرر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی تعلیم بندے کو بندہ بناتی ہے۔ جب بندہ بندہ ہی نہ بنے، انسان نام ڈھانچے کا نہیں، انسانیت ہوگی تو انسان بنے گا۔ کل قیامت کے دن یہ جب کہا جائے گا نا، آج دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اللہ اکبر، علم دین کی فضیلت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل خوف و خشیت اللہ رب العزت نے اہل علم کے اندر رکھی ہے۔ اہل علم کے اندر، میں نے اس کے لیے اس لیے مثال بیان کر دی کہ ان کے اندر خوف خدا تھا تو تب تو رات کو پہرے دیا کرتے تھے، ان کے اندر خوف خدا تھا تو تب ہی تو وہ اپنی کندھے پر اٹھا کر غریبوں تک ان کا تعاون پہنچایا کرتے تھے، ان کے اندر خوف خدا تھا تو تب ہی تو عدل و انصاف کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا تھا، کیونکہ سیکھا تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ اور میں یہ بھی ایک واقعہ اپنے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے سنتے رہتے تھے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آگے تھوڑا سا چل آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے، 64 لاکھ مربع میل پر، یعنی دنیا کے نصف پر حکومت کرنے والا یہ شخص ہے۔ نصف دنیا پر حکومت، 19 سال تک حکومت کی۔ ایک انگریز لکھتا ہے، میرے استاد محترم یہ اکثر واقعہ بیان کرتے تھے، اس لیے کہ بعض وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گئے، وہ انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، ایک انگریز نے یہ بات لکھی کہ ایک موقع پر یہ 64 لاکھ مربع میل پر، یعنی نصف دنیا پر حکومت کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے، آج رات کو کوئی بھی دکانیں بند کر کے نہ جائے، جہاں جہاں سامان پڑا ہے وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، کچھ بھی ہوا تو امیر معاویہ سے مار ہے، نصف دنیا پر۔
اللہ اکبر، یہ مومنوں کا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے۔ ہاں جی، مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، چلو بات اس طرف چلی گئی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو دینی علم ہے نا، وہ اس کے اندر خشیت اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اور یہی قابل چیز ہے۔ جب خوف خدا نہیں تو جو مرضی کر رہا ہے نا، اس بات کو مجھے یاد آ گئی ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اور ہماری اماں ام حبیبہ کے بھی والد ہیں۔ مشہور واقعہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ان کے گھر چلے گئے، ابو اپنے بیٹی کو ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ بیٹی نے کیا کیا تھا جی؟ اور کیا کہا تھا؟ آپ ابھی پاک نہیں ہیں، یہ بستر محمد مصطفیٰ کے ساتھ منسوب ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھنے کے قابل، یہی کہا تھا نا۔ یہ کون ہے؟ عورت ہے جی، عورت ہے۔ عورت کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو مانی ہوئی بات ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، مرد کے مقابلے میں ہر لحاظ سے۔ یار اگر ایک عورت کا یہ ایمان ہے جو معاویہ کی بہن ہے، وہ اتنی مضبوط پکی ہے، تو معاویہ کتنا پکا ہوگا؟ جب حضرت فاروق اعظم کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں نا کہ وہ بہن نے کہا تھا کہ عمر تو بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہے، میں بھی تو اسی کی ہوں، نا کچھ بھی کر لے میں اس سے ہٹوں گی نہیں، تو وہاں جوڑ لگاتے ہیں نا۔ تو یہاں پھر دیکھو نا، یہ اتنی پکی اور اتنی محمد مصطفیٰ کی وفادار ہے کہ باپ کو بھی اس بستر کے قریب نہیں جانے دیتی۔ تو اگر معاویہ ٹھیک نہیں تھا تو اس نے پھر معاویہ کو محمد کے قریب کیوں جانے دیا؟ پتہ نہیں سمجھ آئی۔ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب کیوں کر دیا کہ اپنے پاس بٹھا کر وحی قرآنی کو، وحی خداوندی کو بھی لکھا لیا کرتے تھے۔ ادھر میں جو واقعہ بیان کر رہا تھا، انگریز نے لکھا کہ اعلان ہو گیا کہ کوئی اپنا سامان وغیرہ اندر بند کرنے کی ضرورت نہیں، دکانیں کھلی رہیں اور چلے جائیں۔ صبح ہوئی، خبریں لینا شروع کی کہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش آیا، کسی کا کوئی نقصان ہوا ہو۔ تو انگریز لکھتا ہے کہ نصف دنیا پر حکومت ہے، نصف دنیا سے کسی طرف سے ایک خبر بھی ایسی نہیں آئی کوئی نامناسب واقعہ آیا ہو۔ اب لکھا اس نے پھر کیا لکھا؟ یہ کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ برکت ہے محمد کی کتاب کی۔ استاد محترم یہاں کہتے تھے کہ یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے اس نے، حقیقت لکھی ہے لیکن ڈنڈی ماری ہے۔ اس نے کہا ہے محمد کی کتاب، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب۔ کچھ سے کرنا تھا نا، لیکن مجبوری تھی، اس نے حقیقت کو تو بیان کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارا پیغام ہے، اس علم کو عام کرو اور اس علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو جس علم کو طلب کے لیے پہلا رب بھی کہتا ہے محمد مصطفیٰ، جس کو اللہ رب العزت نے اتنے علموں سے نوازا ہوا ہے کہ کائنات ساری پیچھے ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ہے رب زدنی علما۔ آؤ ان اداروں کے اندر بھی ایسے لوگوں کو لے کر آؤ کہ جن کے پاس وہ علم موجود ہو جو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا۔ محمد مصطفیٰ کے ذریعے صحابہ میں آیا، آل بیت میں آیا، تابعین و تبع تابعین میں آیا، کرتے کرتے آج اسی سلسلوں کو قائم رکھتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر موجود ہے۔ دیکھو کہ ملک کے اندر امن آتا ہے کہ نہیں، عوام کو اللہ کی طرف سے برکات ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہیں۔ آج تو قصور ہمارا ہے، اور ہم جو ہے ہم نے سارا کچھ حوالے کس کے کر دیا، کس کے حوالے ہم نے سب کچھ کر دیا کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بائی گندگی سے خیر کیسے نکلے گی؟ خیر کی جگہ سے خیر تلاش کرو گے تو ملے گی۔
جہاں خیر ہے ہی نہیں ہے تو وہاں پر کیا تلاش کرتے ہو؟ تو بہرحال رب کائنات نے ہمیں جو علم دیا ہے، قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن کے اس ارشاد کے مطابق کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے اس علم قرآن کے لیے، اس علم دین کے لیے خود انتخاب فرما لیتے ہیں۔ خوش نصیب وہ بچے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کر دیا، وہ مدرسے کے اندر پہنچ آئے، وہ دینی ادارے کے اندر آ گئے۔ اللہ نے اگر ساتھ یہ بھی سہولت ان کے لیے مقرر فرما دی ہے کہ وہ عصری علوم بھی ساتھ ساتھ پا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزت اور احترام اور اس کے اندر جس کا علم کا ادب رکھو گے وہ علم قرآن ہے، وہ علم حدیث ہے۔ اس کو غالب کر کے باقی چیزیں جو دنیا کی ضرورت ہے ان کو بھی پورا کرتے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے اچھائی نصیب فرمائے گا، لیکن ہم اسی کام پر ہوں جس کے اندر اصلاح عقیدہ بھی ہو۔ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اگر سورہ یاسین ہی ان لوگوں تک پہنچ جائے جو دنیا کے کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں ان کو آ جائے، ایمان بن جائے، الم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس کو ہی سامنے رکھ لیں کہ کل یہ کہیں اعلان ہمارے بارے میں ہو جائے، مجرموں ذرا ہٹ جاؤ، ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، یہ بھی کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا اللہ وہاں پر کہیں گے مجرموں علادہ ہو جاؤ؟ کیا یہ بات میں نے تمہیں نہیں دنیا میں کہہ دی تھی؟ اللہ تعبدوا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان کی اتباع ہے رشوت لینا، یہ شیطان کی اتباع ہے چوری کرنا، یہ شیطان کی اتباع ہے جھوٹ بولنا، یہ شیطان کی اتباع ہے کہ سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، یہ شیطان کی اتباع ہے۔ ہمارے اداروں کے اندر آج وکالت کے نام پر، آج ججوں کے نام پر کیا یہ نہیں ہو رہا؟ سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور جھوٹ کو، اور کہتے ہیں یہ بڑی ڈگری والا بڑا ماہر وکیل ہے کہ جس نے دیکھ لو نا کہ اتنا بڑا مقدمہ جیت لیا ہے، ایک قاتل کو بھی چھڑا لیا ہے، یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھی لگا دیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو نا جی بڑا کام کر دیا۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اعلان ہوگا وامتازوا ایھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین؟ وہ کیا علم ہے کہ جو دشمن جو ہمارا انسانیت کا ہے، جو اس کی پیروکار ہمیں بنا رہا ہے، وہ کیا علم ہے؟ وہ کیا ڈگری ہے؟ ڈگری تو وہ ہے کہ جو ہمیں رب کے ساتھ جوڑے، شیطان سے دور کرے، شیطان کی اتباع سے دور کرے، ورنہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ ایسے نائب آگے، اچھے لوگوں کے بعد ایسے لوگ مسند پر آگے کہ جنہوں نے نماز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وجہ واتبعوا الشہوات، شہوات کیا ہے؟ دنیا کی لالچ، دنیا کے پیچھے لگ گئے، روپے کے پیچھے لگ گئے، بس مال آئے چاہے جیسے آئے۔ کہاں ہے نماز؟ ایک اتنا اہم فریضہ جب نہیں رہا، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، تو میرے بھائیوں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ادارے قائم ہیں، انشاءاللہ دنیا کا نظام قائم ہے، ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے۔ جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہوگا، یہ آسمان کھڑا رہے گا، زمین بچھی رہے گی، پہاڑ اس طرح سجے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جس وقت یہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نظام دنیا کو بھی اگر قائم کیا ہوا ہے اللہ نے تو اپنی عظمتوں کے وجہ سے ذکر کیا ہوا ہے، اس لیے اور یہ چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہمیں اداروں سے مل رہی ہیں، ہمیں ان دینی اداروں سے، ان مراکز سے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی نصیب فرمائے۔ میں ان بچوں کو جن کو اللہ نے یہاں آنے کا موقع دیا، اور یہ دونوں
صورتیں ان کے سامنے ہیں، دنیا بھی ساتھ چل رہی ہے، دین بھی ساتھ چل رہا ہے، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور یہ تکلم جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ماشاءاللہ عربی کا، چونکہ اصل تو زبان عربی ہے جس پر فخر بھی ہونا چاہیے، دنیا فخر کر لیتی ہے، یاد رکھو اس بات پر کہ بھائی جی میرا بچہ نے آج آیا سکول تو مڑ کے پرائیویٹ سکول گیا ہے، مڑ کے کیا کیسا یس سر یس سر، ہاں جی ڈیڈی اماں، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب فرمایا کرتے تھے یار خوش ہوتے ہو تو نبی کی زبان پر خوش ہو، خوشی ہو تو قرآن والی زبان پر خوشی ہو، خوشی ہو تو جنت والی زبان پر خوشی ہونی چاہیے۔ وہ اگر کوئی بچہ عربی میں بات کرے کوئی بڑا، وہ اپنے جمعوں کو میں وہاں فیکٹری کا ماحول چونکہ بڑا ایک تعلیمی تھا وہ سمجھتے ہیں، وہاں افسر طبقہ ہوتا ہے تو وہ تو باتیں ہی انگلش میں، ہم جس کو نہیں آتی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو استاد محترم کہا کرتے تھے دو ٹھس ٹھس کر کے دینے تھے بڑے فخر پہ کر دینے، یار فخریہ چیز تو قرآن والی زبان ہے۔ تو اس لیے جہاں انہوں نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ کہ عربی تکلم ہے، یہ ایک پورا نظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی نصیب فرمائے اور مدرسے کو اللہ دن دنگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی مولانا سلیم اللہ صاحب اور ان کے والد صاحب نے جو یہ سلسلے الحمدللہ شروع کی ہے، قریب میں ہمارے ایک دوست مولانا محمد اسحاق صاحب پہلے بھی ہمارا یہاں پر ان کے ہاں آنا ہوا، وہ بھی اس علاقے میں ایک مضبوط عالم گزرے ہیں، وہاں ہمارے پاس ان کا آنا جانا کافی ہوا کرتا تھا، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔